نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 300 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا بے حد احسان ہے کہ دینی رہنمائی کا یہ سلسلہ گزشتہ 5 سالوں سے جاری ہے اور چند ایک ہفتے چھوڑ کر مسلسل ہر اتوار کو یہ نشر کیا جاتا رہا۔ اس میں ہم ان سبھی حضرات کے مشکور ہیں جو سوالات بھیجتے ہیں۔ ہر ہفتے معتدل تعداد سوالات کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک جماعت ہے جو اس سلسلے میں اپنی خدمات انجام دیتی ہے، جن میں جناب مولانا مفتی محمد ارباب شمسی صاحب، عزیزم سید سعادت حسینی منصور پوری، اسی طرح عزیزم مولانا مفتی سید محمد ابو بکر صدیق منصور پوری، یہ اس کو نشر کرنے میں اور ہر ہفتے اس کو جاری کرنے میں، عنوانات وغیرہ لگانے میں یہ حضرات اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ساتھ میں تحریری شکل میں بھی اس کی تیاری جاری رہتی ہے۔ اولاً سوالات کو تحریر میں منتقل کرنا اور پھر ان پر دلیلیں لگانا، حوالے لگانا، یہ کام جناب مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب، جنہوں نے کتاب النوازل بھی مرتب کی ہے اور دینی رہنمائی کی ابتدائی 2 جلدیں ارشاد السائلین کی، وہ بھی انہوں نے ترتیب دی ہیں، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں اب ان کی معاونت میں مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب بنگلوری، وہ بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہر ہفتے جو سوالات آتے ہیں ان کو تحریری طور پر ایک گروپ میں نشر کر دیا جاتا ہے، جس میں مختلف حضرات ہیں، تاکہ ان سوالات پر لوگوں کی نظر پڑ جائے، کوئی مشورہ ہو یا کوئی عبارت کے بارے میں کوئی تحقیق مقصود ہو تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ اس طرح یہ کام مسلسل جاری ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائیں اور بارآور بنائیں اور امت کے لیے نافع بنائیں اور ہم لوگوں کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور اسے قبولیت سے نوازیں۔ اور خاص یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی غلطی سے ہماری اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں، زبان و بیان میں، تحریر میں ہماری نصرت اور مدد فرمائیں۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگر کوئی شخص ریل میں بیٹھ کر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی یا بعد میں لوٹانی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر ٹرین میں نماز پڑھنے پر قادر ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، لہذا بعد میں لوٹانی ہوگی۔
ہاں اگر معذور ہے تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے آنکھ بنوائی ہے اور ڈاکٹر نے چہرے پر پانی لگانے سے سختی سے منع کیا ہے، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ تیمم نہ کرے بلکہ دیگر اعضاء کو دھو لے اور چہرے پر مسح کر لے، اور اگر مسح بھی ممکن نہ ہو تو ویسے ہی چھوڑ دے۔ سوال ہے کہ کیا خواتین کے لیے نماز میں رنگین یا دھاری دار کپڑے پہننا منع ہے؟ کیا انہیں سادے یا سفید کپڑے پہننے چاہیے؟ وہی افضل ہے؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خواتین کے لیے رنگین کپڑے پہن کر نماز پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ نماز پڑھتے ہوئے کپڑوں کی طرف دھیان نہ ہو، نماز کی طرف دھیان ہونا چاہیے، یہ بات الگ ہے اپنی جگہ پر۔ سوال کر رہے ہیں میں ایک مسجد میں امام ہوں، یہاں محلے کا ایک لڑکا ہے جو کسی مدرسے میں عربی چہارم پڑھتا ہے، وہ مجھ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ غالباً اس کے والد کی خواہش ہے کہ دھیرے دھیرے اس کو نماز اور بیان کی عادت پڑے، تو کیا میں اس سے جمعہ پڑھوا سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ لڑکا قرآن کریم صحیح پڑھتا ہے اور ضروری مسائل سے واقف ہے تو اس سے جمعہ پڑھوانے میں، خطبہ پڑھوانے میں، نماز پڑھوانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فی نفسی نماز ادا ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ مسجد کے امام صاحب رخصت پر ہیں، مقتدیوں میں ایک مقتدی حافظ قرآن ہے لیکن وہ نابینا ہے، دوسرے مقتدی صحت مند ہیں مگر حافظ نہیں ہیں، انہیں چند صورتیں یاد ہیں، اس صورت میں کون نماز پڑھائے؟ نابینا کے پڑھانے پر کچھ مقتدیوں کو ناگواری بھی ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر نابینا حافظ صاحب پاکی وغیرہ کا اچھی طرح خیال رکھتے ہوں تو ان کو امامت کرانی چاہیے، لیکن اگر محلے والوں کو کراہت ہوتی ہو تو غیر حافظ جو شریعت کے پابند ہوں اور صحیح قرأت کر سکتے ہوں وہ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں جمعے کی نماز مساجد میں 2 مرتبہ پڑھی جا رہی ہیں، تو اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ جمعے کی جماعت بھی ایک ہی مرتبہ پڑھی جائے، لیکن بڑے شہروں میں جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے اور مساجد کی تعداد محدود ہے اور مساجد کے علاوہ کسی جگہ نماز پڑھنے کی صورت بھی نہیں بن پا رہی ہے، تو مجبوراً ایسی جگہوں پر متعدد مرتبہ ایک مسجد میں جمعے کی جماعت قائم کی جا سکتی ہے، لیکن ہر 2 جماعتوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے اور مقتدی اور امام دونوں الگ ہونے چاہیے، اور اگر متبادل موجود ہو تو پھر دوبارہ جماعت نہ کی جائے، مثلا کسی حال میں پڑھ لی جائے، میدان میں پڑھنا ممکن ہو تو وہاں پڑھ لی جائے، یہ مجبوری کی شکل ہے بس۔ پوچھ رہے ہیں کہ سامع کے لیے تراویح میں اجرت لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم کی سماعت پر اجرت لینا صحیح نہیں ہے، البتہ سامع کو باقاعدہ مسجد کا امام مقرر کر دیا جائے یا کوئی نماز اس سے متعلق کر دی جائے اور اس کی اجرت طے کر دی جائے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ سوال ہے کہ ساس اور بہو دونوں صاحب نصاب ہیں، کیا دونوں کے مال کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ دی جائے گی یا الگ الگ دی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں کی زکوٰۃ الگ الگ حساب لگائی جائے گی اور الگ الگ ادائیگی ہوگی، دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے۔ سوال ہے کہ ایک ناسمجھ بچی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ بچی نابالغ ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں،
اسی طرح اگر بالغ ہے لیکن عاقلہ نہیں ہے، یعنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی، بالکل مجنونہ ہے، تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ سوال ہے، ہمارے گاؤں میں شادی وغیرہ کے موقع پر لوگ اپنی خوشی سے 3,000 روپے نقد روپیہ مسجد میں دیتے ہیں، تو یہ روپیہ مسجد میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بخوشی یہ رقم مسجد کو دی جا رہی ہے تو مسجد کی سبھی ضرورتوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ڈمی جس پر ریڈی میڈ کپڑے دکانوں پر لٹکائے جاتے ہیں، اس کا بنانا اور لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ڈمی باقاعدہ مجسمہ ہوتا ہے، اس کا بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور تصویر کے ساتھ اس پر کپڑے لٹکانا بھی درست نہیں ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں، بجاج کارڈ کے ذریعے خریداری کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سود نہ دینا پڑے تو بجاج کارڈ کے ذریعے سامان خرید سکتے ہیں، لیکن اگر سود دینا پڑتا ہو تو پھر اس کے ذریعے خریداری جائز نہیں ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ NFT اور اس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ایک نیا طریقہ چلا ہے جو بٹ کوئن وغیرہ کے مشابہ ہے، اور اس میں تصاویر وغیرہ اسٹیٹس پر لگائی جاتی ہیں، اور وہ تصاویر اصل مقصود نہیں ہوتی، بلکہ جو ٹوکن ملتا ہے وہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں جو بٹ کوئن وغیرہ میں ہیں، اور پھر اس کے اندر اور دیگر بھی تفصیلات ہیں، اس لیے ایسی مشکوک اور مشتبہ جگہوں پر پیسہ نہ لگایا جائے، نہ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سوال ہے کہ ایک کپڑا اگر نقد خریدیں تو اس کی قیمت مثلاً 96 روپے پڑتی ہے، اور ادھار خریدیں تو 100 روپے میں ملتا ہے۔ اب دکاندار کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں، لہٰذا وہ ادھار ہی 100 روپے میں خریدے گا۔ ایک تیسرا شخص دکاندار سے آ کر کہتا ہے کہ میں پیسہ لگاؤں گا، تم کپڑا نقد 96 میں خرید لو اور مجھے 100 روپے کے حساب سے بعد میں پیسے ادا کر دینا۔ گویا خریداری دکاندار اور بائع کے درمیان ہوگی، اور فی میٹر 4 روپے کا فائدہ تیسرے شخص کو ہوگا جو پیسہ لگائے گا۔ تو یہ معاملہ درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو 4 روپے لے گا تیسرا آدمی، یہ اس کے حق میں سود ہے۔ جواز کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تیسرا شخص 96 روپے میٹر خود کپڑا خرید کر اپنے قبضے میں لے، پھر اسے دکاندار کے ہاتھ ادھار 100 روپے میں بیچے، تو یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ گویا خریداری اولاً اس تیسرے شخص اور بائع کے درمیان ہوگی، پھر یہ تیسرا شخص دکاندار کو بیچے گا، دو الگ الگ بیع ہوں گی، اور بیچ میں قبضہ بھی پایا جائے گا، تب یہ درست ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک کمپنی کاروبار کرتی ہے اور لوگ اس میں اپنے پیسے لگاتے ہیں، اور صارفین کو نفع نقصان میں شریک کیا جاتا ہے، لیکن صارفین کو یہ معلوم نہیں کہ کمپنی کون سے کاروبار میں روپیہ لگا رہی ہے، اور وہ کاروبار حلال ہے یا حرام یہ کچھ پتہ نہیں، تو اس میں حصہ لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب کاروبار ہی کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایسی مشتبہ کمپنی میں پیسہ لگانا جائز نہیں ہے، اور اس کی آمدنی بھی سراسر مشکوک اور ممنوع ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک گھر میں 3 افراد نے مل کر چوری کی جس کی مالیت 3 لاکھ روپے تھی۔ تینوں چور پکڑے گئے اور سب نے چوری کا اعتراف کر لیا۔ پھر ایک شخص نے ایک متعین مدت میں اور ہر ایک شخص نے ایک متعین مدت میں 1-1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن 2 افراد نے تو 1-1 لاکھ روپے ادا کر دیے، تیسرا شخص اب انکار کر رہا ہے، اور اس نے 1 لاکھ روپے دے تو دیے، مگر یہ کہتا ہے کہ میں نے نہ تو چوری کی تھی
اور میں یہ روپیہ مسجد میں دے رہا ہوں اور مالک کو نہیں دے رہا ہوں، اور وہ یہ روپیہ مسجد میں دے کر چلا گیا، تو مالک کے لیے وہ روپیہ لینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ پہلے خود چوری کا اقرار کر چکا ہے اور پہلی مجلس میں ادائیگی کا وعدہ بھی کر چکا ہے، تو جو اصل مالک ہے اس کے لیے یہ روپیہ لینا جائز ہے، اس کا حق ہے، وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔